نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 26واں پارہ سورۃ قاف، 7ویں منزل اور 7ویں منزل کی پہلی سورت مبارکہ اور سورۃ قاف کا دوسرا رکوع اور دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ اور سورت کی آیت نمبر 16 تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض نافرمان قوموں کا بھی ذکر کیا اور اس سے پہلے یہ ظاہری نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور آج کی اس آیت مبارکہ میں خاص طور پہ جو انسان کے جی میں کچھ وساوس آتے ہیں ان کا ذکر ہے، اور انسان کی اندر کی کیفیت کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ جس کو انسان سے زیادہ اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک آتا ہے ادھر آیا ادھر چلا گیا، اس کو عربی میں حابس کہتے ہیں، اور ایک آتا ہے تھوڑی دیر رک جاتا ہے، اس کو خاطر کہتے ہیں، اور ایک بہت سے نفسانی خیالات آتے ہیں جس کو حدیث نفس کہتے ہیں، حدیث نفس. اور اگر انسان ان کو زبان سے بولے یا جو خیال آیا اس پر عمل کرے تو پھر مواخذہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. یعنی بعض دفعہ گناہ کے خیال آتے ہیں لیکن انسان نہ ان کو زبان پہ لاتا ہے نہ اس خیال پر عمل کرتا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں. اور ایک خیال آتا ہے اور وہ جم جاتا ہے، یعنی وہ دل سے جاتا ہی نہیں، اس کو عزم اور ارادہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عزم اور ارادہ. اسی طرح ایک انسان کی رگ ہوتی ہے، کیونکہ خون تو ادھر بنتا ہے نا، پھر یہیں سے اوپر کی طرف جاتا ہے، کس میں؟ دماغ میں. اوپر سے نیچے نہیں آتا، نیچے سے کدھر جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے دماغ میں. وہ جو رگ ہوتی ہے جس سے خون اوپر جاتا ہے اس رگ کو شاہ رگ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شاہ رگ. اس رگ کو وہ کٹ جائے تو انسان کے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جسم اور روح کا تعلق کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے انسان مر جاتا ہے. یا جانور جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ شاہ رگ. وہ کٹی تو جسم کا اور روح کا تعلق کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، ذبح ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. ہاں جی. تو فرمایا کہ وہ تو پھر بھی انسان کے ساتھ اتنا قرب نہیں رکھتی جتنا انسان کو ہم جانتے ہیں، انسان کی کیفیت کو ہم جانتے ہیں. میں اور آپ جہاں تک نگاہ پڑے بدن کو بھی وہاں تک جانتے ہیں، جہاں تک ہماری نگاہ نہیں پڑتی ہم اس حصے کو نہیں جانتے. اس حصے کو بولو، ہاں نہیں جانتے. جو ہماری نگاہ سے کیا ہے؟ اوجھل ہے. خود اپنے بدن کا حال ہی ہے کہ جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جاتی. اب بالفر وہ سیاہ ہے یا سفید ہے ہمیں پتہ ہے؟ وہ دوسرے ہی بتائے گا کہ یا تیری کمر پہ اس جگہ پہ داغ ہے یا اس جگہ پہ کیا ہے، کوئی نشان ہے. تو ہم کہتے بھائی ہمیں نہیں پتا، کیونکہ اب ادھر نگاہ ہی نہیں جاتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے جہاں تیری نگاہ نہیں جاتی ہم اس کو بھی جانتے ہیں. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، کہ تحقیق ہم نے پیدا کیا کس کو؟ انسان کو.
اور وَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں ما ان باتوں کو توسوس بہ نفس فرمایا کہ تو جس کے ساتھ فرمایا کہ اس کا نفس کیا آتا ہے اس کو وسوسہ کیا آتا ہے بولو وسوسہ کس کو کہا ہے خیال کو وسوسہ کس کو کہتے ہیں خیال ہاں جی ہم کہتے ہیں نا میرے یار ایک خیال آیا ہے ہاں جی تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا ہم زیادہ قریب ہیں کس کے اس انسان کی من حبل الورید اس دھڑکتی ہوئی رگ سے حبل الورید کہتے ہیں دھڑکتی ہوئی رگ تو وہ کون سی ہوتی ہے شاہ رگ اس کو کیا بولتے ہیں شاہ رگ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہیں یعنی انسان کے احوال کو جانتے ہیں تو جو ذات اتنی زیادہ قریب ہو اس کو پکارنے کے لیے چیخو پکار کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اللہ رب العزت فرماتے تضرعا وخفیہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آہو زاری کے ساتھ چپ کے مجھے پکارو اگر تم مجلس میں بھی بیٹھے ہو اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے ہو تو یوں مجھے پکارو کہ دائیں والے کو خبر بھی نہ ہو کیونکہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ کیا ہوں قریب ہوں تمہارے اندر آنے والے خیالات کو بھی تم سے پہلے جانتا ہوں تم تو آئے گا تو جانو گے فرمایا میں اس سے پہلے بھی جانتا ہوں تو اس لیے ذکر میں بھی افضل ذکر وہی ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے بولو آہستہ ہوتا ہے آہستہ ہوتا ہے اور اللہ کی یاد میں وہ سب سے بہترین یاد ہوتی ہے کہ انسان بھری مجلس میں اللہ کو یاد کر رہا ہو لیکن وہ اور اللہ اس کا آپس میں رابطہ ہو دوسرے کو خبر بھی نہ ہو تو اس آیت مبارکہ میں بھی خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے اپنا علم اپنی قدرت اور میرے اور آپ کے جتنے وہ قریب ہے خصوصی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے وہ کس سے ملے گا اللہ کی یاد سے وہ کس سے ملے گا اللہ کی فرما برداری سے وہ کس سے ملے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں گے کہ ہمارا رب کہاں ہے ہمارا اللہ کہاں ہے ہمارا معبود کہاں ہے فرمایا کہ جب میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتانا کہ وہ تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے تمہاری جان سے بھی زیادہ کیا ہے قریب ہے تو اب یاد رکھنا اللہ رب العزت کی ذات جسم سے پاک ہے جسم سے کیا ہے پاک ہے جس طرح آپ ایک مثال دیکھیں یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے جو میرے سامنے پڑا ہوا اس کا جسم ہے اس کا کیا ہے جسم ہے یعنی یہ سارا موجود ہے نظر آ رہا ہے لیکن ایک قرآن الحمدللہ میرے سینے میں ہے میرے سینے میں ہے اب وہ دل میں ہے یا دماغ میں ہے وہ الگ ہے اب وہ جسم سے پاک ہے بولو وہ جسم سے پاک ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں نیچے بیٹھا ہوں کوئی بزرگ اوپر بیٹھ جائے تو قرآن کی بے ادبی ہوگی سارے بولو ہے کوئی ان کو کہے گا نیچے بیٹھو قرآن بڑا ہوا ہے نہیں یہ قرآن مجید ہوگا تو سارے بولو کیا کہا جائے گا بھائی نیچے بیٹھو نیچے کیا ہے قرآن اور تم اوپر بیٹھ گئے ہو یہ قرآن مجید پڑھا ہو جو ہمیں کیا آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی اوپر بیٹھے ہم اس کو کہ یار نیچے ہو جاؤ یار نیچے کیا پڑھا ہے اور نیچے حافظ صاحب بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے بولو کیا کریں اب یہاں بھی قرآن ہے یہاں بھی قرآن ہے لیکن یہ کون سا ہے جسم والا ہے اس کا حجم یہ کتابی شکل یہ کہیں رکھیں گے بھی تو حافظ صاحب کو کہیں رکھنا پڑتا ہے وہ چلتا پھرتا اگرچہ قرآن ہے
مثلا اس کے سینے میں دماغ میں کیا ہے, لیکن وہ جسم سے کیا ہے, وہاں جسم نہیں ہے اس کا جسم, اس لیے وہاں وہ ادب والا تقاضا نہیں, وہ ادب والا تقاضا نہیں, یہ جسم میں ہے اس لیے یہاں وہ ادب والا تقاضا آئے گا. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کی ذات جسم سے کیا ہے, اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہے. بولو وہ ہر جگہ کیا ہے, اور جو جسم والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے ایک جگہ متعین ہوتی ہے. اب دیکھیں یہی قرآن مجید ہے جی, وہ چھوٹے سائز میں ہو, انسان کی جیب میں ہو, واش روم میں چلا جائے, ٹھیک ہے بولو بھائی, اور وہی حافظ صاحب ان کے دل و دماغ میں ہے, وہ واش روم میں جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. مثال بھائی سمجھ آئی, اوپر سے چلی گئی ہے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثال دی جاتی ہے استوا علی العرش, اس لیے وہاں اس کی پھر تعبیر کرنی پڑتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ اس جسم کے ساتھ نہیں جو مجھے اور آپ کو اپنا نظر آتا ہے, نہیں, کیونکہ اللہ اس سے کیا ہے, پاک ہے. اس لیے اللہ کی ذات ہر جگہ کیا ہے, موجود ہے. جس طرح حافظ قرآن کا قرآن سینے دماغ میں ہو تو دکھایا نہیں جا سکتا, مانا جائے گا, بولو مانا. تو اس لیے اللہ کی ذات کیونکہ جسم سے پاک ہے, ہر جگہ موجود ہے, دکھائی نہیں جائے گی, مانی جائے گی, دکھائی نہیں جائے گی, کیا کیا جائے گا بولو بھائی, مانا جائے گا. اس لیے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بارے میں پوچھے تو ان کو بتا دینا وہ تمہاری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو اس پکار کو سنتا ہے, جواب دیتا ہے. کون بولو, اللہ رب العزت, اللہ رب العزت, اللہ رب العزت. تو بہرحال اس آیت مبارکہ میں خصوصی طور پر میری اور آپ کی تخلیق کا ذکر کر دیا گیا, اور ہمارے اندر آنے والے خیالات وساوس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ میرے بندے وہ تیرے سے زیادہ تیرا رب جانتا ہے, تیرے سے زیادہ تیرا رب جانتا ہے, اور تیری شارت سے زیادہ تیرا رب قریب ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کا کامل یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایمان کے دو حصے ہیں, ایک حصہ ایمان کا شکر ہے اور ایک حصہ کیا ہے, صبر ہے. بولو کیا ہے, صبر ہے. حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تو ہر حال میں نفع میں ہے. اب یہ موضوع سے ہٹ کے ایک بات ضمن عرض کر رہا ہوں, مومن تو ہر حال میں کیا ہے, نفع میں ہے. ظاہری بات ہے دو ہی حالتیں ہوتی ہے, خوشی کی یا غمی کی. فرمایا خوشی آئے تو شکر کرتا ہے, شکر کرے تو اللہ تعالیٰ خوشی میں اضافہ کر دیتا ہے. فرمایا کہ غم آئے تو صبر کرتا ہے, صبر کرے گا تو اللہ مل جائے گا, اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی جو نعمت سے بھی زیادہ آنا ہے. تو اس لیے بہرحال غم والی کیفیت مانگنی نہیں, آ جائے تو اللہ سے صبر مانگنا ہے. تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.